ذکرہم بایام اللہ ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر اس کے لیے جو صابر بھی ہو اور شاکر بھی ہو، صبر کرنے والا بھی ہو اور شکر کرنے والا بھی ہو۔ صبر پہلے ہے اور شکر بعد میں ہے، ٹھیک؟ لیکن کل اقدار عاشورہ جو سرکار سید الشہداء نے محمد حنفیہ کے نام اپنا ایک خط تحریر فرمایا ہے، اس خط کے مندرجات کو ہمیشہ بیان کیا جاتا رہا اور بیان کیا جاتا رہنا چاہیے، اور اسی مندرجات پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عاشور کے بعد عاشور کے بعد کربلا سے کوفہ اور شام تک اسی کو لے کے آگے بڑھی۔ بہت غور کیجئے گا، اگر یہ اقتدار کی جنگ ہو، اگر یہ جنگ اقتدار ہو، تو اقتدار کی جنگ میں اسلحہ اور ہوتا ہے، اقدار کی جنگ میں اسلحہ اور ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو آسان کر لیں، اگر اقتدار کی جنگ کو جنگ کہتے ہیں، اقدار کی جنگ کو جہاد کہتے ہیں۔ مگر ذرا سنبھل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چلیے مثال دیتے ہیں۔ اقتدار کی جنگ کا مطلب ہے کہ جنگ کرو، سامنے والے کو مار دو، ختم کر دو۔ اور اقدار کی جنگ جہاد یہ ہے کہ زندہ رکھو، زندگی دے دو۔ دلیل چاہیے؟ آئیے، یہ دلیل سب کے پاس کہاں ملے گی سوائے معصوم کے سیرت مقدس میں، یا جو معصوم کے پیروکار واقعی ہوں۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھائی، میں بڑے اطمینان سے پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں تاکہ آپ بھی رحمت محسوس کریں، میں بھی زحمت محسوس نہ کروں۔ اور خطابت تو خطیبوں کا کام ہوتا ہے، میں تو اپنا سبق سناؤں گا اور رخصت ہو جاؤں گا، ٹھیک؟ اور سبق سنانے میں غلطی کا امکان تو رہتا ہے، لہذا خدا سے اپنے لیے اصلاح کی دعا مانگتے ہوئے کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں جب کبھی کوئی کافر خود سے علی کے مقابلے پر آ گیا، خود سے علی کے مقابلے پر آ گیا، تو علی خدا کی طرف سے مقابلے کا جواب دینے آ گیا۔ وہ خود سے آیا تھا، یہ خدا سے آیا۔ وہ خودی کی بنیاد پر لڑتا تھا، یہ خدا کی بنیاد پر جواب دیتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہر کس و ناکس تو امام کے مقابلے پر آتے ہی نہ تھے، جو پہچانتے تھے۔ کوئی بہت ظلم میں مبتلا کافر اگر مقابلے پر آ گیا تو کیا یہ کہیں آپ نے سنا یا پڑھا کہ امام نے اسے تلوار سے تہہ تیغ کر دیا ہو؟ امام نے پہلا آپشن دیا اسے، اسلام قبول کر لے، زندہ رہ جا، کہ یہ جہاد ہے، جنگ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسلام قبول کر اور زندہ رہو۔ کہتا ہے میں اسلام قبول نہیں کروں گا، آپشن نمبر 2۔ سیکنڈ اس کا اختیار کیا ہے؟ امام فرماتے سن، اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اپنے دین پر رہو،
مگر جنگ سے انکار کر دو، واپس چلے جاؤ، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے، لکم دینکم۔ اور اگر مسئلہ ایسا تو جزیہ دے دو، زندہ رہو۔ کہتا تھا کافر کہ اگر پلٹ گیا واپس تو عورتیں کیا کہیں گی؟ اب امام عورتوں کے لیے کیا جواب دیں؟ عورتوں کا جواب دینا مولا کی شان تھوڑی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس میں امام کے لیے کیا مسئلہ؟ امام تو اس کو فرما رہے اسلام قبول کر لے تو زندہ رہو، تمہیں مارنا مقصد نہیں ہمارا۔ نمبر 2، اگر اسلام قبول نہیں کرتا اور دین کے اعتبار سے ہمارے علاقے میں رہے گا تو جزیہ دو۔ کہتا ہے واپس نہیں جاؤں گا، عورتیں مذاق اڑائیں گی۔ پھر امام فرماتے ہیں اچھا تیسرا آپشن یہ کہ تو مجھے مار دے، زندہ رہو۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ تو پہلے حملہ کر، اور حملہ کرنے میں اگر تو کامیاب ہو گیا تو زندہ رہے گا۔ تو تینوں آپشن ہے، زندہ رہو، زندہ رہو، زندہ رہو۔ کیا کیجئے، اس کو موت ہی پسند ہے۔ اس لیے کبھی میرے مولا نے تلوار کا آغاز نہیں کیا۔ اور بہت غور کیجئے گا کیا جملے استعمال کروں۔ میرے مولا کا اصول تھا کہ جب کوئی میرے مولا کے سامنے سے جان بچا کر، مولا کے سامنے سے جان بچا کر بھاگنا چاہتا تھا تو مولا اس کی زندگی کی پیچھے نہیں پڑتے تھے، واپس جانے چلے جاؤ۔ اب یہ الگ بات ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی علی کے سامنے سے مڑ کے واپس بھاگ رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ علی بھاگتے ہوئے کسی شخص کے پیچھے نہیں آتے ہیں۔ ایک ساتھ مسلمان وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، بھئی علی نہیں جاتے تو ہم اس کو جا کر ذرا سا 2-4 ہاتھ کر لیں گے، شاید یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ وہ اس کے پیچھے انہوں نے اپنے گھوڑے کو لگایا۔ کافر نے سوچا کہ علی تو ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میرے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے علی آ جائیں۔ کافر ہے مگر علی کو جانتا ہے، کافر ہے مگر علی کو جانتا ہے۔ تو سوچا کہ مڑ کے دیکھوں تو صحیح ہے کون میرے پیچھے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کسی اور کو دیکھا، تو سوچا یہ تو اچھا ان کی بھی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہمارے پیچھے آتے ہیں۔ اب جو کافر نے تلوار کھینچی ہے تو ان کی جان خطرے میں آ گئی۔ بڑے بہادر بن رہے تھے، جب تک کافر بھاگ رہا تھا یہ بہادر تھے، جب کافر رک گیا تو یہ ہو گئے بزدل۔ اور جب موت اپنے سر پہ دیکھی تو اتفاق سے قریب میں مولا موجود تھے، یا علی ادرکنی، اور مولا کی تلوار بڑھی اور ایک مسلمان کو بچانے کے لیے تلوار نے کام دکھایا۔ جیسے ہی تلوار علی کے سامنے آئی اور کافر کے خطرے سے ان کو نجات ملی، ٹھنڈی سانس یا تشکر والے انداز میں سانس بحال ہوتے ہوئے کہا لولا علی، آج تو ہم گئے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے یاد رہے ہمارا عنوان اقدار اور اقتدار، اور اقدار عاشورہ کیا ہے۔ ایک اور مثال، اور یہ مثال بھی مولا کے
بارگاہ مقدس. ایک مرتبہ ایک کافر جو مولا کے مقابلے پر آیا ہوا اور میدان جنگ میں اس کی تلوار ٹوٹ گئی یا اس کے ہاتھ سے گر گئی، کہتے ہیں ٹوٹ گئی، اور مولائے متقیان کے پاس آپ کی اپنی ذوالفقار ہے. کہتا ہے یا علی مجھے تلوار چاہیے. اگر اقتدار کی جنگ ہو تو اقتدار کی جنگ میں ہتھیار دشمن کو نہیں دیے جاتے، بلکہ کوشش ہوتی کہ دشمن کے ہتھیار بھی اس سے چھین لیے جائیں. لیکن یہ اقدار کی جنگ تھی. کافر نے تلوار مانگی ہے علی سے. اب میرا مولا اتنا سخی ہے، جب جہاد اکبر کرتے ہوئے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تو جہاد اصغر کرتے ہوئے سائل کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ یہ جہاد اصغر تھا، لیکن جان کا مسئلہ ہے. کافر کہتا ہے مجھے تلوار چاہیے. اب غور کیجئے گا، امام نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا. اس نے کیا مانگا ہے؟ تلوار. نیام میں رکھا، اور نیام میں رکھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ تلوار کو یوں رکھا نیام سمیت، اور ایسے تلوار کو اس کے سامنے زمین پر لڑکا دیا. اس نے دوڑ کے تلوار کو اٹھا لیا نیام سمیت. پھر پوچھتا ہے یا علی تلوار دینا ہی تھی تو اتنا یہ اہتمام کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا اگر میں تلوار برہنہ لے کر بغیر نیام کے لے کر تیری طرف آگے بڑھتا تو ڈر جاتا، اور سائل کو ڈرانا علی کی عادت نہیں ہے. سائل کو ڈرانا علی کی عادت نہیں ہے. تو انہیں تلوار مانگی تھی، غلاف نہیں مانگا تھا. لیکن اگر میں اس کو کھلا ہوا تلوار تیرے قریب لے کر آتا تو ڈر سکتا تھا کہیں یہ مجھ پر حملہ نہ کر دیں. اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو حملہ ہو جاتا. یہ اقتدار کی جنگ ہے. امام نے اپنے اصولوں پر، اسلام کے بیان کیے ہوئے ان واقعی کیفیات دین پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ حالت جنگ میں بھی اسلامی قدر پر کوئی سودا نہیں کیا، تلوار دے دی. اب وہ کافر کا مزاج ہے. اس نے تلوار کو اٹھایا. امام کی ذوالفقار پتہ نہیں اس سے اٹھی بھی ہوگی یا نہیں. یہ بھی صرف عاشقان اپنی محبت میں کہتے ہیں کہ تلوار بڑی بھاری نہیں. تلوار میرے مولا کی یقیناً ایسی ہوگی کہ اس نے اٹھا لی ہوگی. اس نے اٹھا کے نیام سے نکالا اور نکال کے بڑھا علی کی طرف. اور اب کہتا ہے آپ بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ کافر کا پرانا طریقہ ہے. کون بچائے گا؟ میرے مولا نے مسکراتے ہوئے بالکل اطمینان سے ارشاد فرمایا نادان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ نادان مجھے میرا خدا بچاتا ہے. اس نے خدا کا ذکر سنا علی کے نام سے. خدا کا ذکر سنا علی کے نام سے. تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گئی. بالکل وہی انداز ہے کہ اگر کوئی سامنے ہو تو طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے. بہت غور کیجئے گا، بہت سے مقامات پہ خالی کنایات ہوں گے. اگر کوئی سامنے ہو تو طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی پردہ غیب میں ہو تو طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آج تک دنیا کے طاقتیں پریشان ہیں کہ پردہ غیب میں ہے کون.